اور ایک بیماری میں ہم لوگ مبتلا ہیں، وہ ہے دنیا کا غم کھانا. دنیا کا غم بےہودہ غم ہے، اسے دل مردہ ہوتا ہے. اب کسی کی شادی نہیں ہو رہی، گھل رہا ہے، غم میں گھل رہا ہے، یا کسی نے اپنی بیوی کو شرعی ضرورت سے چھوڑ دیا، بعد میں غم میں مبتلا ہے، یا ایسے ہی کسی عورت کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا تو اب اسی غم میں پڑا ہوا ہے، یا بھائی کوئی بیماری لاحق ہو گئی، لگ گئی، اسی غم میں پڑا ہوا ہے، گھل رہا ہے. تو اللہ کو پکاریں، اللہ سے رو کے مانگیں، مانگتے رہیں تو اس کی مناسب تدبیر ہے اس کو اختیار کریں، باقی پھر اللہ کی مرضی پر راضی رہیں. اب کوئی کسی کا انتقال ہو گیا اپنے رشتہ دار کا قریبی، اب اس کے غم میں مبتلا ہیں. دنیا کا غم ہے نا بھائی، ہر وقت اسی میں گھل رہے ہیں، رو رہے ہیں. یا کسی نے تکلیف دے دی، اب اس تکلیف کے خیال میں گھل رہا ہے کہ بھئی فلاں نے یہ کہہ دیا، اس میں کوڑ رہے ہیں، فلاں نے ایسے کیا ہمارے ساتھ، اس میں کوڑ رہے ہیں، کیوں فلاں نے ایسے کہا، کیوں فلاں نے ایسے کہا، کیوں فلاں نے ایسے کہا. ارے بھائی فلاں نے ایسے کہا، ہم تو اس سے بڑھ کے قابل تھے، اس سے زیادہ برا کہنے کے قابل تھے، اس نے تو کم کہا، بس اور توجہ ہٹا لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ بھلا چنگا دل ہے، اچھی سوچ رہی ہے، اس کو ہدایت کی باتیں سوچ رہی ہیں دل میں، مخلوق کے چکروں میں اس کا دل نہیں پڑا ہوا پتہ چلا. تو جب بھی ایسے دنیا کا غم، بےہودہ غم آئے، اس سے عدم التفات کریں، بے التفاتی کریں، توجہ نہ دیں، کہیں اور متوجہ ہوں، کسی اور طرف مشغول رہیں، مشغول. خود آہستہ آہستہ دل اس سے ہٹ جائے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اب کسی کی نوکری چھوٹ گئی، یا کوئی سیٹھ صاحب کا مزاج تبدیل ہو گیا، پریشان ہے، ارے میری نوکری چھوٹ گئی، بھائی اسی غم میں مبتلا. کسی کی بھینس مر گئی، کسی کی گائے مر گئی، وہ اسی غم میں مبتلا ہے، ارے بھائی میرا تو 3 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. یا کوئی مصیبت آ گئی، کسی کا گھر بہہ گیا سیلاب میں، اسی غم میں مبتلا ہے، ارے بھائی میرا گھر بہہ گیا. تو یہ غم دنیا کے غموم میں نہیں پڑنا ہے، اللہ کے غم میں لگنا ہے. بس جو نقصان ہو گیا، تو بس جب مصیبت آئے یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ کہیں. کوئی نعم البدل اللہ عطا کر دے گا، حدیث شریف میں مضمون ہے. تو اس غم کی طرف سے دل کو ہٹائیں، ہم اللہ کے لیے مشغول رہیں، کسی اور طرف متوجہ ہو جائیں. اب بچہ ہے کسی کا گمراہ ہو گیا، اب کہ دعوت دیتے رہیں، اس کو کوشش کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں اس کے لیے. لیکن بہت ہی زیادہ گھلنا کہ پھر اللہ کا کیا حق نہیں ہے کہ اللہ کے غم میں ہم مبتلا رہیں. تو دعا کریں گے، تدبیر کریں گے، اور کچھ سمجھائیں گے، جو نیک صحبتوں میں لے جانے کی کوشش کریں گے، سب کچھ، لیکن باقی پھر اللہ کی مرضی پر راضی رہیں، اللہ کے غم میں مبتلا رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ قرآن پاک کی دعا ہے، اس کو معمول بنائیں ہر نماز کے بعد، اس سے بیوی بچے نیک ہو جاتے. درد دل سے مانگیں، حضور قلب سے مانگیں، اللہ کو پکاریں، اللہ سے رو کے مانگیں، مانگتے رہیں. امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی والدہ دعا کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ پھر خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. انہوں نے فرمایا خواب میں کہ تیری دعا پر اصرار، بار بار دعا کرنے کی برکت سے تیرے بچے کی بینائی اللہ نے لوٹا دی. جب وہ بیدار ہوئی تو پھر بینا ہو گئے. کتنا کام اللہ نے لیا. دعا پر اصرار، گناہ پر اصرار نہ ہو. تو طرح طرح کی دنیا کے غم ہیں، ان سب غموں میں گھلنے کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں پیدا کیا. اس سے دل مردہ ہوگا، اس میں نہیں پڑنا ہے، اس میں نہیں گھلنا. دنیا کا غم بےہودہ غم ہے، گھٹیا غم ہے، گندا غم ہے، دل کو برباد کرتا ہے، دل کو گھٹیا کر دیتا ہے، دل کو گندا کر دیتا ہے، دل کو بے نور کر دیتا ہے، دل ظلمت زدہ ہو جاتا ہے. اس گھٹیا گندے دل میں پاک مولا نہیں متجلی ہوتا. دنیا کے غموں سے اپنے دل کو ہٹائیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، نیک کام کریں، اہل اللہ کی صحبت کو ہم اختیار کریں، مشغول ہو جائیں. اپنے معمولات کو متاثر نہ کریں، اس غم کی وجہ سے اپنے معمولات کو متاثر نہ کریں. دنیا کے غموں میں گھلنے کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں پیدا کیا. ان کا غم لیں، ان کا غم وہ ہے پاکیزہ غم، محبوب حقیقی کا غم. اس سے دل زندہ ہوتا ہے، اس سے دل منور ہوتا ہے، اس سے دل میں فرحت آتی ہے، شادمانی آتی ہے، اس میں خوشیاں آتی ہیں، دل میں خوشحال ہوتا ہے، دل بھلا چنگا بن جاتا ہے. کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے، پڑھتے لذت سے جھوم جاتا ہوں. اور تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے. محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے جو اس کی حسرت ملے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں. مومن کے لیے تو کوئی ایسی چیز نہیں جس پر وہ غمگین ہو سوائے گناہ کے.
گناہ پہ کتنا ہی غمگین و کم ہے، یعنی غمگین ہو کے توبہ کر لے، یہ ہے معتبر غمگین ہونا، توبہ کی طرف لے آئے اس کا غم، اس کو جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا۔ ورنہ محض کوڑنا، غمگین رہنا تو بعض بیچارے بڑھاپے تک بھی کسی چکر میں شیطان ڈال دیتا ہے، وہ زندگی ایسی گزار دی کہ بھائی کسی بھی فضول غم میں مبتلا کر دیا ان کو کہ بھائی یہ کوئی بھی فضول غم، دنیا کا غم۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا کا غم بےہودہ غم ہے، دل کو مردہ کرتا ہے، اللہ کا غم اصلی غم ہے، اس سے دل زندہ ہوتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کا ہم غم لیں اور فضول غموں سے بچیں۔ ایک غم اللہ کو راضی کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، یہ ولی اللہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ تھی خوشی بھی نفس کی سامنے، پر اثر نے آپ کا غم لیا، کیا اہل عقل نے تبصرہ، تیرا فیصلہ بھی عجیب ہے، کیا اہل عقل نے تبصرہ، تیرا فیصلہ بھی عجیب ہے۔ تو ان کا غم معتبر غم ہے، کسی اللہ والے سے یہ غم ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ غم نصیب فرمائے، ان کی محبت کا غم نصیب فرمائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔